سيدنا وسيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى نجوم الهدى إلى يوم الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفائنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفتنا وأبيضنا وأخبرنا وعالمنا وأكرمنا وأحلمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. وڈیاں مہراں والے سلطانات زیشانہ وڈے کرم کمائی بھلاوی کلر شور زمین تے مہربانہ بوٹے کرم دلائی بھلاوی ککھاں وچ رول جیسے بخت میرے ککھو لکھ بنائی نہیں بھلاوی تے پتہ سارا سرزاری نو کیتیاں دا پردے اے باندے پائے نہیں بھلاوی. رمز قرآن از حسین بوختیم رمز قرآن از حسین بوختیم شعلہ غاز آتش بو اندوختیم. آرزو ہے یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. حمد و صلاۃ کے بعد میرے مجلس ہمارے علاقے کی زیب و زینت بہتر اخلاص و محبت مجاہد مذہب مہذب صاحب مراتب کثیرہ جناب حضرت علامہ مولانا محمد صالحین عاجز صاحب متان اللہ بطول حیاتی تشریف فرما. جناب محترم المقام جگر گوشہ حضرت استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا محمد شاہد منصور چشتی گولوی متان اللہ بطول حیاتی عالی قادر محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد راشد صبور چشتی صاحب من جملہ دائیں بائیں تشریف فرما عزتوں کے لائق تقاریم کے لائق صاحبان مدانش وارثان محراب و ممبر حضرات علماء کرام اور میرے محبوب علیہ تحیت و ثنا کے عالی خانوادے کے گلستان کے خوبصورت پھول جملہ سادات ذی عز و شرف برادران اسلام یاران طریقت اہل علاقہ معلمین حضرات اور عزیز طلبہ ساتھ رات ہے شب برات ہے سروں پہ سجدی ہوئی دستاریں ہیں
اور ذکر مصطفیٰ کے رنگ اور نور کی برسات ہے، اور ہم جیسے عاجز و نکمے خدا کے گھر میں حاضر مالک کے حضور دعا ہے خلاق عالم ہمارا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استاذ العلماء مفتی مذہب مہذب نگاہ یافتہ در حضرت سیدی فاتح قادیان معمور من الرسول تاجدار گولڑا سیدنا و مولانا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری بران استاذ العلماء و استاذ الافاضل پیکر اخلاص اور آنائی، متعدد جہاد اور مراتب کے مالک، خوبصورت دہن کے مالک جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الصبور چشتی گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس مبارک کی بھی یہ تقریب ہے، دستار فضیلت کی بھی تقریب ہے، اور شب برات بھی ہے، وقت بھی نازک ہے۔ میں جلدی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ بنیادی طور پہ ہر انسان سیلف ریسپیکٹ کا دعوے دار ہے، ہر بندہ چاہتا ہے جی مجھے عزت ملے، ہر بندہ جس بھی شعبے میں ہو، جتنی اس کی کیپیبلٹی ہو، جتنے عجب عجب کام کرتا ہو، پھر بھی چاہتے ہیں مجھے عزت ملے۔ اور انسانی دماغ کا لیول جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے، کمزور ہے۔ کوئی سمجھتا ہے بڑی گاڑی لے تو عزت ہے، کوئی سمجھتا ہے بڑی کوٹھی بنا لے تو عزت ہے، کوئی سمجھتا ہے 4 کنال رقبہ شہر میں لے لو تو عزت ہے، بس اسی پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مادی دنیا کی جو وقتی چیزیں ہیں صفت موصوف کے ساتھ ہے اور موصوف صفت کے ساتھ ہے۔ گاڑی ہے تو عزت ہے، چلی جائے سلام کوئی نہیں کرتا، کار ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں، جھگی میں بیٹھے کو کوئی دیکھ کر راضی نہیں ہے، پیسے ہیں تو لوگ جناب پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی عزت ہے، لیمیٹڈ ہے، چیز کے ساتھ ہے، وہ نہیں ہے تو نہیں ہے، دیٹس آل۔ لیکن جہاں تک اس کی عطا کردہ عزت ہے وہ ایسی جزو لا ینفق عزت ہے، کہتے کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندہ رہتا، یہ للاری والا رنگ نہیں ہے، یہ اس کے محمد والا رنگ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات کی؟ یہ مصطفیٰ کریم کی محبت والا رنگ ہے جو صبور چشتی جیسے مرد قلندر نے درگاہ گولڑا شریف سے لیا ہے، اور جس کا فیض بغداد سے ہوتا ہوا کربلا محلہ اور کربلا محلہ سے سیدھا مصطفیٰ کے در دولت سے آتا ہے۔ اب بات سمجھیے، جو عزت اللہ دیتا ہے وہ یہاں بھی رہتی ہے وہاں بھی رہتی ہے۔ ضمناً ایک بات آ گئی، صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے ابا بھی مزدور ہیں، ان کے ابا بھی رنگ ساز ہیں، ان کے ابا بھی رنگ ساز ہیں، ان کے ابا تو پھر بھی رنگ ساز ہیں، میرا بلال حبشی تو کسی کے ڈیرے کا نوکر تھا۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم کے آنگن کرم میں آئے تو حضور نے فرمایا سمیت و دفن علیک بین یدی فی الجنت او کما قال، حضور نے فرمایا بلال تو عجب کمال رکھتا ہے۔ حضور کیا کمال ہے؟ فرمایا میرے سونے بلال تو چلتا عرب کی ریت پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز تیرا نبی جنت میں سن کے آیا۔ اور سید عیسی استدال ہے، رحمت عالم سلطان حسینان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے فرمایا بدل اسلام و غریبہ وس یہود و غریبہ کما قال، حضور نے فرمایا اسلام آیا تو غریبوں نے مدد کی، اسلام جائے گا تو غریب ہی مدد کرنے والا۔ اگر آپ کو سمجھ گئی ہے تو کہیے سبحان اللہ۔ اب اللہ سے سوال ہے، بات میری دھیان سے سنیں، فوکس کریں، برکت والی رات ہے، کسی عمل کی وجہ سے یہ ضائع نہ کریں اور کسی عمل کی وجہ سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں۔ یا اللہ عزت کہاں ملے گی؟ تو قرآن رطب اللسان ہے، آپ بولیے نا اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت گرامی اللہ جل جلال کا قرآن عزت کے بارے میں ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ سنیے میرے رحمان نے قرآن میں کیا اعلان فرمایا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ اللہ کا قرآن
گرامی فی زمانہ دنیا کی ہر کتاب کے اندر بدلاؤ آیا ہے، حالات کے ساتھ جناب والا معاملات کے دھارے میں بدلا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کا قرآن ہے 1450 سال پہلے جیسے ہے آج بھی ویسی ہی موجود ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ہم جناب والا اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں بدلے گا زمانہ لیکن مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لیکن مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول پیغمبر قول خدا، ہے قول پیغمبر قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر حضرت گرامی علامہ عبدالصبور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بابرکت محفل میں آنے والوں، اللہ کے قرآن نے ہمیں پتہ بتایا ہے عزت کہاں پہ رکھی ہے۔ میرے رحمان نے قرآن میں اعلان فرمایا لوگوں پہلا عزت والا انسان وہ ہے جسے میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہو گیا ہے، میرے رسول اللہ کی غلامی مل گئی ہے۔ یا اللہ سرکار کا کلمہ پڑھنے والے عرب سے لے کے عجم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر بہا لوگ موجود ہیں۔ یا اللہ ان میں سے زیادہ آنربلٹی والا کون ہے، عزت والا کون ہے؟ فرمایا پھر کلمہ پڑھنے والوں میں بھی درجہ بندی ہے، زیادہ عزت والا رحمان نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا لوگوں جیسے کائنات بنانے والے نے علم عطا فرما دیا، درجات ان کی جمع ہے درجات، سپرلیٹو ڈگری ہے جسے جمع منتال جمع کہا جاتا ہے، جس کے آگے کوئی جمع نہیں بنتی ہے۔ فرمایا لوگوں جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے گا پھر جناب والا علم سے آراستہ ہو جائے گا۔ رحمان نے قرآن میں اعلان فرمایا اسے سب سے زیادہ عزتیں عطا کر دوں گا۔ اب یہاں مرکز علم و حکمت میں آنے والوں سننا ذرا دھیان سے، میری بات آپ کو تب سمجھ آئے گی۔ میرے رحمان نے گویا بتایا ہے علم ازل سے انسان کی عزت کا سبب ہے، روز اول سے انسان کو عزت جناب والا علم سے ہی ملی ہے۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں، اللہ نے جناب آدم کو جب بنایا فرشتوں نے رحمان کی بارگاہ میں عرض کیا، انہوں نے کہا نسبح بحمدک ونقدس لک، انہوں نے کہا مولا تیرے نام کی مالا جپنے والے ہیں، یا اللہ جل جلال ہم تیرا نام لینے والے ہیں۔ پھر تم نے آدم کو کیوں بنایا ہے؟ آدم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہونا یہ چاہیے میرے دوستو۔ اچھا آپ آنے جانے والوں کو دیکھیں گے تو پھر میرا ٹھیکہ ہے تقریر کا وہ میں کر کے چلا جاؤں گا، اگر انعماق سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی بات۔ یہ نہیں ہوتا آپ یہ سمجھے نا کہ آپ کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں، یہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی مجلس ہے۔ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور حضور کا فرمان، بے ادب کو کچھ نہیں ملتا، ادب والی باتیں ہیں۔ ہم اہل سنت میں ہیں اہل ادب، بندہ اہل سنت ہوئے ہو تو چشتی ہوئے، سمجھے کرنا گلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی، اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جل جلال ہم تیری تسبیح کرنے والے، ہم تیرے نام کی مالا جپنے والے ہیں، لہذا آدم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء کی کثرت تشریف فرما ہے، جیسے دعویٰ ہوتا ہے جواب دعویٰ بھی ویسے ہوتا ہے۔ اگر جناب والا قاضی کی عدالت میں زمین کا مقدمہ لے جایا جائے، جواب دعویٰ میں آسمان کی بات نہیں ہوتی بلکہ زمین کی بات ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اگر فرشتوں نے دعویٰ کر دیا ہے یا اللہ ہم تیرا نام بولنے والے، ہم تیرے نام کی تسبیح پڑھنے والے، جواب میں اللہ کو چاہیے تھا اعلان کر کے فرما دیتا آدم تم سے چنگی تسبیح پڑھنے والا ہے۔ ایسا جواب دعویٰ نہیں ہے بلکہ رحمان نے فرمایا اپنی تسبیح پہ ناز کرنے والا، اپنی عبادت پہ ناز کرنے والا، یہ چند چیزیں تمہارے سامنے پڑی ہیں، بتاؤ ان کے کیا کیا نام ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا اور کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ
اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ قرآن نے اعلان فرمایا، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو جتنا ہمیں بتاتا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے ہیں۔ اب جناب آدم کو بلایا جاتا ہے، رحمان فرماتا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ آدم بتاؤ نا یہ کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ حضرت آدم بتاتے ہیں اللہ سائیں یہ چیز ہے، یا اللہ اس کا یہ نام ہے، یا اللہ اس کا یہ نام ہے۔ فرشتے ہکا بکا رہ جاتے ہیں، رحمان وہیں پہ اعلان کر کے فرماتا ہے، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا او فرشتوں میں نے تمہیں نہیں بتایا جو کائنات بنانے والا جانتا ہے، رحمان کے مقابل کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے۔ وارث علوم مرتضوی و مصطفی حضرت پیران پیر شہنشاہ بغداد میرا مخش الدین السید الشیخ عبدالقادر الجیلانی المعروف پیران پیر دستگیر، آپ نے کبھی اس بات پہ ناز نہیں کیا کہ میں ولی ہوں یا میں بڑا انسان ہوں، ایک ہی بات کہتا ہوں میں درست العلم حتی سے تو کتلا، تو میں علم پڑھتا گیا یہاں تک کہ علم کے صدقے سے اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا کر۔ کہاں کا خمیر آج یہاں آرام کر رہے ہیں اور ہزاروں ایسے ہیں جو ان کی قبر پہ آ کے ہاتھ اٹھانے کو ترستے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صاحبان علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوتا۔ علم والے کی زندگی اتنی معیاری ہوتی ہے، مر بھی جائے تو جہان اس کے لیے ہاتھ اس لیے اٹھاتے ہیں شاید اس کے صدقے ہم گنہگاروں کی بخشش ہے۔ سبحان اللہ۔ صالحین صاحب میرے استاد جی قبلہ اشرف العلماء فاتح مناظرہ جھنگ قبلہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے عجب انداز اپنایا، فرشتوں نے کہا ہے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آدم بڑا عالم ہے، سمجھ نہیں آتی، دعویٰ اور ہے جواب دعویٰ اور ہے، تو فرماتے ہیں وجہ یہ ہے تسبیح ہر ایک کرتا ہے لیکن اللہ تسبیح کرتا ہے نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات کی؟ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ نہیں فرماتا یہ، ہم جناب تحمید کرتے ہیں اللہ تحمید نہیں کرتا، ہم تعلیل کرتے ہیں اللہ تعلیل نہیں کہتا، ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ تکبیر نہیں کہتا، لیکن ہم بھی علم والے ہیں اللہ بھی علم والا ہے۔ اب آدم کو اللہ نے چونکہ نائب بنانا تھا اور علم رب کی صفت اصلی ہے، جسے نائب بنانا ہو اسے صفات اصلیہ عطا کرنی ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا فرشتوں تمہاری تسبیح اپنی جگہ پہ، میں نے جیسے نائب بنانا ہے اسے اپنی اصلی صفت علم عطا کر دی ہے، اس وجہ سے فرشتے بھی سرنڈر کر گئے۔ پتہ چلا پہلے دن سی انسان کی عزت اللہ نے علم میں رکھ دی۔ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ اگر آدم ہو علم ہو تو یہ معیار ہے، تو جو آدم کے بھی امام ہیں، وہ مسجد اقصیٰ ہے، امامت کی شرائط علماء جانتے ہیں، میں تو مبتدی ہوں، عالم بھی پورا نہیں ہوں، بس وہ کیا کہتے ہیں ضیاء الامت کے ٹکڑوں نے سنبھال رکھا ہے۔ امامت کی شرائط میں سے شرط ہے امام سونا کلوڑا نہ ہو، امام خاندانی ہو۔ آج آپ کے حالات خراب اس لیے ہوتے ہیں، آپ مسجد میں امام رکھ کے یہ نہیں دیکھتے نڑی ڈٹا کیا ہے، پھر 10-12 سالت بعد آنا ہو جی اس نے تو پتہ ہی نہیں چلے اسی فلانا ٹبر سے فلانا انسی، لہذا یہ مصلی رسول ہے، کسی دنیا دار کا مصلی نہیں ہے۔ اس پہ رکھنے سے پہلے سمجھا لو کہ کون وارث مصطفیٰ کھڑا کرنے لگا۔ میں امام حسب نسب والا ہو، امام متقی ہو، امام عالم ہو، امام مقیمی ہو، مسافر نہ ہو، کچھ وجوہات کی بنا پہ مسافرت کے طور پر امامت جائز ہے، ادروائز جائز ہو نہیں ہے۔ اب تقریباً 65% امام فلسطین کے رہنے والے تھے، نبی جو تھے، علم والے بھی تھے، نسب والے بھی تھے، سونے بھی تھے، یوسف جیسے تاجدار حسن بھی کھڑے تھے۔ سطح امامت کی باری آئی نا،
جبریل نے میرے حضور کا ہاتھ پکڑ کر تال یا رسول اللہ سونے سارا دا مقام اپنی جائیتے ہے آج امام بنے گا تے زہرا دا بابا امام بنے گا اسی لیے جناب والا چراغ گولڑا شاعر افزباں حضرت سید شاہ نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا فرمایا وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے حضرت فرما رہے ہیں آج میرے علی کی نور نظر کا یوم وصال بھی ہے اللہ اس پردے کلندر کی قبر پہ گھر بار رحمتوں کا نزول فرمائے گرامی قدر حضرات اگر جناب آدم کی بات آئے علم نے انہیں فوقیت عطا کر دی ہے اس ہستی کا مقام کیا ہے جس کے علم کے بارے میں میرے رحمان نے اعلان فرمایا فرمایا الرحمن علم القرآن گرامی قدر حضرات اگر آپ ذمہ داری سے بات سننا چاہیں سنیے میرے دوستو کسی بھی علم کا اندازہ لگانا ہو اس بندے کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا ہے اس کے اساتذہ کو دیکھا جاتا ہے ان کے مدرسہ کو دیکھا جاتا ہے ان کے پڑھانے والوں کو دیکھا جاتا ہے ان کے انسٹیٹیوٹ کو دیکھا جاتا ہے اگر میرے سرکار کے علم کی بات کی جائے تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا فرمایا الرحمن علم القرآن اور دوسرے مقام پہ میرے رحمان نے اعلان فرمایا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ترجمانی کی فرمایا شد متات زیر زبرا شد متات زیر زبرا یارو شان نبی دوسرے مقام پہ فرمایا اے میرے حبیب جو آپ نہیں جانتے وہ آپ کو عطا کر دیا گئے اور مولوی قاسم نانوتوی کتاب کا نام ہے تعزیر الناس اس میں رقم دراد ہے کہتے ہیں لوگو آمینہ قلال نے اعلان فرمایا کتاب و تفسیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے حضور نے کیا فرمایا اللہ نے لجپالی کا حق ادا کر کے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا ہے فرمایا ٹھنڈ یہاں پہ آ گئی ہے یا رسول اللہ آپ نے کیا جانا ہے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین او کما قال میرے سرکار نے فرمایا لوگوں اللہ نے پہلوں کا علم بھی دے دیا آخریوں کا علم بھی دے دیا ہے حضرات گرامی ذرا بات دھیان سے سمجھیے گا اگر ایک مجلس ہو رحمان نے میرے سرکار کو اتنا علم عطا کر دیا ہے جو 23 سال اللہ کا قرآن وہی خفی اور وہی جلی کی صورت میں اترتا رہا سوچے میرے رحمان نے سرکار کو کتنا علم عطا کیا ہوگا سنیں نا بات پورے دھیان سے مجھے اس بات سے سخت کوفت ہوتی ہے کہ دائیں بائیں آپ دیکھتے ہیں جس کے پاس جتنا ٹائم اتنی بات کرے اور جائے یہ میں خانہ محبت لگا ہوا سرکار کو ایک مجلس میں اتنا علم ملا سرکار نے فرمایا میں نے پہلوں کو بھی جان لیا میں نے آخریوں کو بھی اگر ایک مجلس میں اتنا علم ملا سوچیں حضور کے علم کا عالم کیا ابو صبور چشتی صاحب کے نام کے ساتھ مفتی اس لیے لکھا ہے کہ صبور صاحب نے اسی میخانہ کرم سے علم لیا ہے جسے میخانہ محمد کہا سمجھ آ رہی تھی یہ بات اب بات سنیے
اگر ایک مجلس میں اتنا علم ملا تو قبلہ علامہ بوسیری نے بڑی پیاری امام شرف الدین بوسیری علامہ بوسیری فرماتے ہیں فرمایا فَإِنَّ مِن وُجُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام بوسیری کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے، آپ نے لوح کو بھی جان لیا ہے، قلم کو بھی جان لیا ہے۔ اب لوگ کسے کہتے ہیں؟ اس تختی کو کہا جاتا ہے جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے، قلم اسے کہتے ہیں جو تقدیر لکھنے والی ہے۔ امام بوسیری فرماتے ہیں یا رسول اللہ علم کی دنیا میں اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، آقا جو تقدیر لکھی جا رہی ہے اس تقدیر کو بھی آپ جانتے ہیں، جو لکھی جا چکی ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تقدیر کو جان لیا جائے، لیکن مولا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ صاحب مرقات نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو لوح دیا، یہ بھی بڑا اعزاز ہے، قلم دیا ہے، یہ بھی بڑا اعزاز ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے جہاں تک آپ کے علم کا تعلق ہے۔ مولا علی قاری نے سنہری حروف میں لکھا ہے فرمایا فَإِنَّ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ سَطْرٌ مِّن سُطُورِ عِلْمِكَ یا رسول اللہ۔ کسی میں سناتا تھا درد دل، پوچھتا تھا غم درون، اب ایسے لوگ کہاں سے لائے جائیں؟ بھائی ٹپے کی دنیا میں بندہ بیٹھا ہو تو لذت آشنائی لوگ لیتے ہیں، کاش کبھی فقیروں کی جملوں سے بھی لذت آشنائی لے سکتے۔ مجھے بتائیں کسی بندے کو مثلا میں نے پتا ہوئے کہ میں اس مدرسے مرنا تو میں زندگی جتے نہیں بڑھن لگا، میں نے تقدیر علم ہو۔ علامہ بوسیری فرماتے ہیں حضور آپ کو تقدیر کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے غلام نے کہاں مرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اب علامہ مولا علی قاری فرماتے ہیں تقدیر کا علم حضور کو پتہ ہے، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، حضور کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا فَإِنَّ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ سَطْرٌ مِّن سُطُورِ عِلْمِكَ یا رسول اللہ۔ فرمایا حضور کو اللہ نے جو علم کا سمندر عطا کیا ہے نا، لوح اور قلم کا علم اس کا ایک قطرہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے جناب والا بریلی کے شاہ مجدد میادرہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا اور فرمایا جن کی تو بوندیں گئے کوثر و سلسبیل، او لوگو جن کی تو بوندیں گئے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرمایا یرفع اللہ والذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم انسان کی معراج ہے، اور علم والا گدڑی نشین بھی ہو نا، گدڑی پوش بھی ہو، جھگی میں میرے حضور جی محمد سفیر عشق رسول حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی تربت پہ کھر بارہ فرمائے۔ ہمیں تو بڑے عرصے تک لوگوں نے اسلام سے نکالے رکھا اور ہم پہ عجیب عجیب قدغن لگاتے رہے، پھر انہی کے پوتے ہمارے شاگرد ٹھہرے جن کے دادا کی فتویٰ کی ضد میں ہم رہے۔ ہم نے انہیں کہا پتر تیرے دادا تو ہمیں اسلام سے نکال چکے، تو ہم سے کیا لینے آیا؟ غیر مسلموں سے مسلم نے کیا لینا ہے؟ تو وہ کہتے وہ دادا تھے، اب ہم ہیں، ہماری مجبوری ہے، آپ والی تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارا پیٹ پلے گا ورنہ بھوکے مر جائیں گے۔ حالانکہ لوگ پیٹ کے لیے دین پڑھتے ہیں، کاش کوئی مصطفیٰ کو منانے کے لیے۔ اب بات ذرا سنیے، حضور جی محمد نے ایک حکومت تھی، میں نام نہیں لیتا، پھر آپ کہیں گے یہ جلسہ سیاسی ہو گیا ہے، یہ بھی ہمارے اندر جرمز پائے جاتے ہیں، تو میں ان جراثیم سے مبرہ و منظر رہنا چاہتا ہوں۔ فقیر کے نام کا جلسہ ہے تو فقر ہی لذت آشنائی کا سبب ہوتا ہے۔ تو اب حاکم وقت نے کچھ غیر شرعی پالیسیاں اپنائیں۔ حضور ضیاء الامت بن کرم شاہ صاحب شرعی اپیلیٹ بینک کے چیف جسٹس تھے، آپ نے ایک نکالتے تھے رسالہ ضیاء حرم خالف ہے،
حاکم وقت نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کرم شاہ تجھے مدرسے پہ بڑا ناز ہے، تو سمجھتا ہے بھیرے میں نے اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی ہے، میں کل سے تیری بلڈنگ کو تالا لگا کے نا اسے قومی تعویل میں لے لوں گا۔ پیر کرم شاہ صاحب نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تیرے نزدیک بلڈنگ مدرسے کا نام ہوگا، تو کل نہیں آج تالا لگا۔ کرم شاہ تو کیکر کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے رب کا قرآن بھی پڑھائے گا اور محمد کا فرمان بھی پڑھائے گا، اور فخر کر کے کہے گا کرم شاہ وہ کارخانہ لگا کر نہیں بیٹھا جہاں سے گاڑیاں تیار ہوتی ہیں، کرم شاہ وہ کارخانہ لگا کے بیٹھا ہے جہاں سے محمد کے فقیر تیار ہوا ہے۔ انسانیت کی معراج اللہ نے علم میں رکھی، علم ہے تو جناب والا عزت ہے، علم ہے تو لذت آشنائی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، قرآن سے بڑا کوئی کائنات میں علم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، ابن رجب کہتا ہے میں اس سالک پہ حیران ہوتا ہوں جو سلوک کی منزل بھی طے کرنا چاہتا ہے لیکن اسے قرآن نہیں آتا ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں لوگوں اگر رحمان کی معرفت چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تم سلوک کی منزل طے کر کے فقر کے مسافر بن جاؤ، پھر تمہیں قرآن سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ پوچھا کہ حضرت والا قرآن سے تعلق قائم کریں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا لذت آشنائی ملے گی۔ کس طرح حضرت گرامی آج کے گیا گزرے دور کے اندر اگر آپ علامہ عبدالصبور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ادارے میں آئیں، حفظ کی کلاس چل رہی ہو، کوئی جناب والا استاد محترم پڑھا رہے ہو، ہمارے جیسا گنہگار بندہ ہے، 3-4 بچے بھی اگر بیٹھے پڑھ رہے ہو، ہر بچہ اپنی لذت میں ڈوب کے پڑھ رہا ہوگا، کوئی بچہ جناب والا کہہ رہا ہوگا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کوئی بچہ جناب والا قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوگا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ قرآن سن کے لذت آئی؟ آج کے دور میں گنہگار پڑھے تو یہ لذت ہے، سالک جب قرآن پڑھ کے رب سے تعلق جوڑے تو اس کی لذت ہے۔ اور پھر یہ جو ادارے ہیں نا یہ ہمارے سنت کے ادارے، ہم سرکاری مولوی نہیں ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں۔ ہم اس دنیا کی مادیت کو پاؤں کی ٹھوکر کے قابل نہیں جانتے ہیں، ہماری جوتی اعلیٰ ہے کیونکہ ہمارے دل میں مصطفیٰ کا قرآن ہے۔ ضمن بات آگی تو میں یہ کر رہا ہوں، آپ لوگوں میں کئیوں کو تنگی محسوس ہوگی لیکن یقین مانے ہم نے آج تک ڈیزل کا پرمٹ نہیں لیا ہے، ہم نے اپنے کما کے نہ دے کے ڈیزل گاڑی میں ڈلوایا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہم صبح ابتدائی آفرینت سے لے کر صبح قیامت تک اور بعد اب قیامت میں غلام ہے تو مصطفیٰ کریم کے اور جن کے پاس مصطفیٰ کی نوکری ہوتی ہے نا وہ یہاں سے نکلیں لاہور جا کے ڈیرہ لگائیں نا تو وہاں بھی مرزا کانا نہیں آتا ہے، اور وہ بول کے کہتے ہیں تم جو بڑی باتیں کرتے تھے اباؤ کہتے ہیں مجھے جان کا ڈر ہے، فرمایا میرے علی کو جان کا ڈر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت پھر کیا کیجئے؟ فرمایا تم بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں حضرت آپ بھی تفسیر لکھیں ہم بھی لکھتے ہیں، جس نے چنگی لکھی وہ جیت جائے گا۔ فرمایا چلے آپ پیڑوں نے مقابلے ہمیں نہیں ہوندے، کیا کیویں ہوندے؟ فرمایا قلم تو بھی رکھ قلم میرے علی بھی رکھے گا، کاغذ تو بھی رکھ کاغذ میرے علی بھی رکھے گا، جس کا قلم خود چل کے قرآن کا معنی بیان کرے گا بازی وہی جیت جائے گا۔ کیونکہ فقیروں کو ناز ہے نا مصطفیٰ کی دستگیری کی، اور ایک فقیر لاہور سے چلتا ہے فیض آباد پہ ڈیرہ جاتا ہے، سردیوں کی یکبستہ ہوائیں ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے ہیں، کبھی شیلیں اور کبھی آنسو ہے۔ ہم نے حضور میرے علی کا دور تو نہیں دیکھا، خادم حسین کو دیکھا۔ اگر میرے علی کے در کا گداگر ہو کے خادم حسین اتنی تاڑ والا تھا، میرے علی کا عالم
کبیر حضرت گرامی آدھی رات کا وقت آیا کرتا، میں نے اپنی آنکھوں سے جناب والا وہ منظر دیکھا ہے، دن کو کلاس پڑھائی، شام کو فیض آباد کی ٹھنڈی چوٹی پہ آ جایا کرتے، کبھی آنسو گیس، کبھی بارش کی آنکھ مچولی، کبھی جناب والا 12ویں مہینے کی یکپست ہوائیں، کبھی جناب والا آدھی رات کا وقت آتا تھا، سرکاری گاڑی میں جناب والا پیسوں کے بھرے کالے کالے بیگ لایا جاتے اور کہا جاتا حضرت والا یہ پیسے لے لیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ خدا مست درویش کیا کہتا، فرماتے میرا کسی دنیا دار سے سودا نہیں ہے، میرا سودا ہے تو نبیوں کے سردار کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا چند پیسوں کے عوض میں خرید لوگے؟ ہمارا مول کوئی دنیا دار نہیں لگا سکتا، ہمارا مول لگائے گا تو ختم نبوت کا تاجدار لگائے گا۔ گویا آپ اپنی زبان میں یہ پیغام دے رہے ہیں اور ہمارا پشتو والا شاعر اس کی ترجمانی کر گیا۔ گویا میرے امیر المجاہدین کہہ رہے ہیں کہ نمنم بل نمنم نمنم بل نمنم نا 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 نمنم بل نمنم رست لطان نبی ختم مدان نبوت آخر زمان نبی، ختم مدان نبوت آخر زمان نبی۔ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ فَمَا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ تقریر تھی تو اس علاقے میں میری زندگی کی پہلی ملاقات علامہ ابو صبور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری پنڈی گیم میں ایک خطہ ہے اسے پڑھی کہا جاتا ہے، پڑھی، تو حضرت صاحب وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضرت کے وہاں کثرت سے شاگرد تھے۔ آج دن کو میں گیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے وہ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نمک خواری کی ہے، تو آج شام کو میں نے ادھر جانا ہے۔ اور اس وقت حضرت سے میں نے تقریر سنی تھی، اللہ نے بڑی آواز دی تھی، قرآن بہت سونا پڑتا تھا، سفید کپڑے جس دن میں نے دیکھا تھا، سفید چادر یوں کھلی ہوئی تھی اور عجب سی زیبائی تھی، اور اس وقت داڑھی مبارک غالباً اس پر وہ سیاہی تیزاب تھا، مجھے جو کل کی طرح یاد پڑتا ہے کہ نورانیت مصطفیٰ پہ میں نے ان کا بیان سنا۔ ہم بچے ہوتے تھے، میں تجوید پڑھ رہا تھا، اس وقت ہم جزری پڑھ رہے تھے اور فوائد مکی پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت ہم وہ اپنی عین غیر سیدھی کر رہے تھے، اس وقت ان کا طوطی بولتا تھا۔ تو علماء کی مجلس ہو تو عالم کے لیے لازم ہے کہ علم ہی کی بات کرے۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم کے تحت آپ کو علم کی بات بھی بتا سکوں اور سمجھا بھی سکوں۔ دنیا میں ہر علم کا اپنا مقام ہے، لیکن قرآن جیسا کائنات میں کوئی علم نہیں ہے۔ آپ تھوڑا ٹھیلے ٹھیلے نہ بولے نا، کیا میں تیسری جگہ پہ آیا ہوں، 2 جگہ پھر پہنچنا ہے، پھر میں نے رات ہی کو ضلع چکوال کے لیے نکلنا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں جلدی آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے رات کا جاگن ڈاڈا ہوگا۔ یہ گولڑا شریف کی مرید ہے، گولڑا شریف سیال شریف سے مرید ہے، سیال شریف والے مکھاڑ شریف کے شاگرد ہیں، اور میرا پیر خانہ مکھاڑ شریف۔ زیادہ میں سنبھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات اب ذرا بات سمجھیے، قرآن جیسا کوئی علم کائنات میں نہیں ہے، اور وہ لوگ سب سے اعلیٰ ہیں جن کا تعلق قرآن سے ہے۔
حضور نے فرمایا نا، فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ بڑے لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہو. یار اتنی کنجوسی اب حضور کو اللہ نے اتنا علم دیا، لو بھی جان دیا، قلم بھی. قبلہ دعا کیا سکھائی؟ فرما ابھی مانگا کرو قل رب زدنی علما. مالک میرے اب حضور کو اتنا علم دے کہ بھی کہا علم میں اضافہ فرما. کیوں فرمایا؟ امت کو تعلیم دی. عزت مال سے نہیں ہے، عزت رب کے قرآن سے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں ایک جملہ یہاں دینا چاہتا ہوں. امام تفتازانی حاجی صاحب ہماری جو درسیات ہیں ان میں شاد الدین تفتازانی پڑھایا جاتا ہے. تفتازانی بڑا ڈنگا جڑا ہے، صرف مولی نہیں سی، ڈنگا جڑا ہے. تیمور لنگ بادشاہ تھا ہند میں، دھیان سے سنے. بعد میں پھر موبائل سے کھیل لینا، مسکین کے پاس بھی ہے اتنی پیسوں کا تقریباً ہے، بعد میں کھیل لیے. پہلے مصطفیٰ کے نوکروں کی بات سن، ایسے کچھ نہیں ملتا، پانڈیاں دھرنا پہندا پھر کوئی لگا. تیمور لنگ کے دور میں امام تفتازانی کی دعوت پکائی گئی. امام تفتازانی نے 25 سال دین پڑھا تھا، پھر پڑھانا شروع کیا. خدا کا کرنا لنگر بھنڈارا کر چکے تو دلی شہر میں بارش آ گئی. بارش اتنی آئی کہ گھٹنوں تک پانی اور محل میں پانی داخل ہونے لگا. امام تفتازانی کہتے ہیں بادشاہ سلامت مجھے اجازت ہوتا. مولوی صاحب بات بارش ہو رہی، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار کوئی پتہ نہیں، ڈر لگتا ہے تیرے محل میں بارش کا پانی ہے، یہ گرے میں نیچے آ کے مر نہ جاؤں. بادشاہ غصے میں اس نے کہا مولوی صاحب تانوں اپنی کہی ہوئی میرا خیال نہیں، میں بھی تو بادشاہ تسی مر جاؤ تو کل کوئی اور مولوی تہاڈا مسلح سام لے سی، تہاڈی کرسی سام لے سی. میں مر جاؤں تو بادشاہ کون سامے گا؟ تفتازانی پھر تفتازانی تھا، مشرب اعلیٰ حضرت کا مالک تھا. تفتازانی مچلا، فرمایا گل سنو کیا کہ فراق. اس نے کہا جناب تسی مر گئے تو کوئی اور مولوی تہاڈی جاتے آ جاسی، میں مر گیا تو سلطنت کون سنبھال سی. فرمایا گل سنو مینڈی، میں 25 سال نبی نے دین پڑھا تے تاں سعد الدین تفتازانی بنا. تیرے جیاں چپلاں ہن مرنا، کفن بعد وچ پواسن تیری کرسی تے 14 بہنے والے تیار ہو جاسن. تے تفتازانی مر جائے نا بات کہ ماؤا 25 سال دین پڑھانا پیسی تاں جا کے کوئی تفتازانی تیار ہو. تیرے جیاں چپلاں نموشاں صبح مرو تے شامی تیری کرسی تے بہنے والے 1400 ہو سن. لیکن میں نے جنا مر گیا نا بات کہ ماؤا 25 سال پترے دین پڑھانا پوسی مصطفیٰ نا تاں جا کے کوئی تفتازانی تیار. آج ان کے سروں پہ دستاریں سجی ہیں، یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے نسلیں لگی ہیں، منو مٹی کے نیچے ہستیاں گئی ہیں، تب جا کے یہ قرآن والے تیار. اور لکڑی کی خاصیت ہے، کچی لکڑیاں کیڑا جلدی لگ رہا ہے. بولے ہو کچی لکڑیاں جلدی، ساگوان کی لکڑ 100 سال تک بن تیار ہونی، لیکن جب تیار ہونی نا پھر اسا مستری پالش نہیں کرنا، اسا رنگ بھی نہیں کرنا، ایویں لا دینا. حضرت کیوں؟ اسا کہا اے تک نا 100 سال دھوپاں بھی اسی کھا دیاں تے بارشاں بھی اسی کھا دیاں. 100 سال بعد جتنی تکڑی ہو کے تیار ہوئی اور کیڑا اس نے نیڑے نہیں آ سکتا. تو یہ جو تیار ہوتی ہیں نا، دیکھیں نا عام لوگ بکتے ہیں، پچھلے سال اور پارٹی سندے سال اور پارٹی چلے گئے، لیکن خادم حسین تو کیوں نہیں بکتا ہے؟ نہیں سمجھ. خادم حسین نے دنیا کو بتایا یہ کچی لکڑی نہیں ہے، یہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا وہ نہیں ہے، یہ وہ رنگ ہے جو عشق محمد کا رنگ ہے. اس رنگ میں جان جا سکتی ہے، سودا نہیں ہو سکتا. بارسو حضرات گرامی وقت کا دامن تنگے آئیے، اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں میرے دوست. دنیا میں عزت ہے تو علم سے ہے، اور علم سب سے بڑا اللہ کے قرآن کا علم ہے. علامہ عبدالصبور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آج ان کی نسل نو، ان کے بیٹے بیٹھے ہیں. یقیناً ان لوگوں کو عزت اس وجہ سے ملی ہے جن کے والد گرامی نے دین سے وابستہ کیا ہے. آج اگر ان کے بابا جان نے دین مدین سے وابستہ نہ کرتے، یہ بھی تو جناب والا پریشان زبو حال زندگی گزار رہے ہوتے. جناب والا کہ جب مصلی رسول پہ آتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائے مستانہ جب بلند کرتے ہیں، یقیناً اپنے والد گرامی کو خراج عقیدت تو پیش کرتے ہوں گے. ہمارے والد نے ہمیں قرآن والا بنایا ہے. یہی بچے جب نماز میں آخر میں تشہد پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یقیناً یہ بات خیال میں آتی ہوگی، اور خیال میں جب آتی ہوگی تو کہتے ہوں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین
المؤمنین یوم یقوم الحساب. اصل عزت یہ ہے آپ علم سے وابستہ ہوں اور علم جتنا ہو اس پہ عمل سیکھیں. قبلہ آج کا عالم وہ اتنا مان ہے, اتنا ناز ہے. تو یار فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے, ان سے پوچھا گیا کہ دنیا میں صحابہ میں قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ سے بڑا کون ہے؟ اچھا مولا علی کے نام پہ دیکھیں کوئی خارج زدہ تو نہیں بیٹھا, شروع ہو گیا تو سمجھ جانا جانا پاؤ گیا. اسی لیے چراغ گل نہ بولے فرمایا منظر فدائے دار میں سارا علی کا ہے, جسے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے نیا, گوڑے پہ میں حسین نظارہ علی کا ہے. ہمارا غبدولی میں ہے سرے خیبر پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. تو کیا گئے اور کیا گئے تیرے علم کی بساط, سجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی. اب علم علی کی بات کی جائے, میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی مال قرآن بل قرآن مالی نو کما کان. حضرات گرامی یہ گارنٹی کوئی دنیا دار نہیں دے رہا, نبیوں کا تاجدار اور ختم نبوت کا پیشوا دے رہا ہے. سنیے میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. یا رسول اللہ کب کب ساتھ ہے؟ ہمارا حافظ تو 11 مہینے قرآن نہیں پڑھتے, رمضان آتا ہے تو گیڑا دینے لگ جاتا ہے. کہیں شاید منصور صاحب ناراض نہ ہو جائیں, کہیں میرے ماجد صاحب استاد ناراض نہ ہو جائیں, کہ فلاں میرا استاد صالحین صاحب ناراض نہ ہو جائیں. یا رسول اللہ آپ کا علی کب کب قرآن کے ساتھ ہے؟ میرے سرکار نے گارنٹی دی, فرمایا علی مال قرآن والقرآن مالی. فرمایا لوگو میرا علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن میرے علی کے ساتھ ہے. آقا کب تک علی قرآن کے ساتھ ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض او کما قال. سرکار نے فرمایا لوگوں کل قیامت کا دن آئے گا, نفسا نفسی کا عالم آئے گا, حوض کوثر پہ جام کوثر پینے ساری کائنات آئے گی, میرا ویر علی بھی آئے گا. حضور کیسے آئے گا؟ فرمایا لوگوں علی اکیلا نہیں آئے گا, علی قرآن کے ساتھ آئے گا اور قرآن میرے علی کے ساتھ آئے گا. ویسے تو میرا حضرت سے وعدہ تھا 10 سے 11, میں 5 منٹ آپ کو منہا کر رہا ہوں. قائدہ پاک کے نام میں نے آگے پہنچنا ہے, پھر اور آگے پہنچنا ہے. آخری جگہ جہاں جانا ہے حضرت شیخ القرآن کے در دولت پہ جانا ہے. شیخ القرآن وہ ہیں جو میرے علی کے منظور نظر ہے. علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. اب سنیں کیونکہ ان کا پروگرام صبح سہری تک جاتے ہیں, حقا مطلع خواجہ کے وہ قائد ہے. نام کس طرح آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. عبد الصبور اور عبد الغفور, وہ بھی چشتی ٹھہرے, یہ بھی چشتی ٹھہرے, وہ بھی مہروی ٹھہرے, یہ بھی وہ بھی مولوی. سبحان اللہ. اب ذرا بات سنیے, علی قرآن کے ساتھ قرآن, علی قرآن کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ. حضرت فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ قرآن, سبحان اللہ, تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بھی مار بہتر یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. ہزاروں نسخوں سے نگاہ یار بہتر گئے. اللہ اکبر
فرماتے ہیں لوگوں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حدیث پاک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والے کو علی کہتے ہیں۔ پوچھا قبلہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان علی ابن ابی طالب عندہ علم الظاہر والباطن۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں قرآن ایک سمندر کا نام ہے، عام لوگ تو سمندر کے باہر کھڑے ہو کے جانتے ہیں سمندر اتنا بڑا ہے، لیکن شیر خدا کا یہ مقام ہے کہ قرآن کے سمندر کے اندر کو بھی علی جانتا ہے، قرآن کے سمندر کے باہر کو بھی علی جانتا ہے۔ لیکن یہاں عقیدہ دے جاؤ، ہم علی علی ابو بکر کے بغض میں نہیں کرتے، یہ چولا لوگوں کا کام ہے، اسی کو کانے ہیں، ہم کو کانے ہیں۔ اگر آل بیت ایک آنکھ ہے تو صحابہ دوسری ہے، اگر آل بیت ہمارا روح ہے تو صحابہ ہمارا جسم ہے۔ میرے حضور سے کسی نے پوچھا تھا صحابہ میں سے، حضور کیڑے ڈنگرے نے قربانی نہیں لگنی؟ فرما الاوراء والبین، کانے ڈنگرے نے قربانی نہیں لگنی۔ کس لیے؟ جس کا کانا پان نظر آئے۔ میں اپنا ہونا کہ کانا ڈنگر اللہ نے بارگاہ قبول نہیں دے، عقیدے نہ کانا قدر و قبول۔ سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حضرات تشریف رکھیں ہماری اس بزم کے اندر پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پروردہ آغوش علم و حکمت جگر گوشہ حضرت شیخ الحدیث و شیخ القرآن نور نظر و لخت جگر جناب حضرت علامہ پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میری مراد استاذ العلماء و استاذ الافاضل پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب زید اقبال آپ تشریف لائے، ہم صمیم قلب سے قبلہ شہابہ سے دور ہے نا، آل بیت سے دور ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کانا ڈنگر ہوئے نا، اس نے آنکھ کانی اتنی ہوئے کہ اس نے کانا پان نظر آوے، فرمایا اس نے قربانی جائز نہیں۔ میں کیا عقیدے نہ اگر ڈنگر کانا ہوئے تو قربانی جائز نہیں، عقیدے نہ کانا کدھر جائز ہو سکتا۔ ہم علی علی بغض صحابہ میں نہیں کرتے، ہمیں علی کا ذکر کرنا ہی سکھانے والے کو تاجدار صداقت ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی، جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے ہم اہل سنت دھڑلے سے کہا کرتے ہیں سارے یار حضور دے سونے، او لوگوں سارے یار حضور دے سونے، انہی تک وہ پریشان کیڑا سارے یار حضور دے سونے، پر یار کار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار حضور نال بڑیاں نے، وہ لوگ کیتا پیار حضور نال بڑیاں نے، پر او دے پیار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے۔ اختتام کرتا ہوں، شیر خدا پاک ہے، چہرے پہ ابتسام ہے، مسکراہٹ ہے۔ صحابہ گھر سے باہر نکلے نا، علی پاک کے چہرے بڑے دھیان سے بات سنے ختم کرتا ہوں، علی پاک کے چہرے کو دیکھا نا تو صحابہ نے دیکھا، علی پاک کے چہرے کو دیکھا تو ابتسام تھا، مسکراہٹ تھی۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین جب سے ملکہ ملک بقا، اب فنا والے کیا جانے بقا ہوتی کیا ہے، ملکہ ملک بقا راحت جان مصطفیٰ شہزادی کونین ملکۃ العرب سیدۃ النساء فی العالمین بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کے وصال باکمال کے بعد شیر خدا پاک کے چہرے پہ کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کہا حضور آج بڑا ابتسام ہے، خدا خیر کرے۔ اب علی پاک کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا جب تک میری فاطمہ زندہ تھی میرے ڈیرے پہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیتی تھی، تو میں علی خوش تھا کہ میرے ڈیرے پہ اللہ کا قرآن پڑھایا۔ فرماتے ہیں حضور مولا کائنات نے فرمایا
बीबी चली गई तो कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं, मैं परेशान रहता था। लेकिन आज मैं हुजरे से निकला, मैंने देखा कोना वही है जो ज़हरा वाला कोना है, उस कोने पे बैठी बच्चियां पढ़ रही हैं। तो मैंने कहा देखूं तो पढ़ाने वाला कौन है, और मैं अल्लाह की कुदरतों पे हैरान रह गया। वही कोना, वही मुसल्ला, वही जाए नमाज, वही जगह है। आज फातिमा की जगह उनकी नूरे नज़र और लख्ते जिगर सैयदा ज़ैनब कुबरा बैठ के सहाबा की बच्चियों को कुरान पढ़ा रही थी। शेर खुदा ने फरमा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इस वजह से आई। मैंने कहा मौला तेरा लाख शुक्र है, मेरी फातिमा के जाने के बाद भी मेरे डेरे पे तेरा कुरान पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए हजरत गिरामी हम काम करते हैं रमज़ कुरान अज़ो से नामोखते शोदा खाज़े आतिशे वो अंदोखते। इस कबीले का ताल्लुक तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक हर वक्त अल्लाह के कुरान से जुड़ा हुआ है। अल मुख्तसर आखिरी बात और इजाजत मेरे दोस्तों सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फरमाया अल माहिर बिल कुरान मअ सफरतिल किरामिल बररा। अब शेखुल कुरान की नूरे नज़र तशरीफ जिनके बाबा हुजूर ने हजरत पीर सैयद ज़ुबैर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हमारे ज़िला अटक के, लेकिन आपने ज़िंदगी तकरीबन हजरत मुहद्दिस आदम के खाने करम से कुरान की नेमत इकट्ठी करके चकवाल में गुजारा। चकवाल में एक मखसूस तबका था, वो किसी आलिम को पनपने नहीं देता। हजरत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने कितनी मरतबा हमला किया और शाहजी किबला की कई मरतबा टांगों के मामलात डिस्टर्ब हो गए थे उस मार खाने की वजह से। चकवाल के लोगों को मैं अमूमन कहा, मेरा लनियाल है चकवाल में, मैं कहा करता हूँ चकवाल वालों को शाहजी को एक मरतबा उन्होंने चूंकि इल्मी मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक मरतबा हमला करके इतना जख्मी किया कि शाहजी किबला के जो मुरीदीन थे उन्होंने कहा था हजरत आप कम देर तो इनका मुकाबला करें। शाहजी किबला ने फरमाया नहीं। कहा क्यों? फरमाया मैं मसनद पे बैठ के अल्लाह के नबी का दीन पढ़ा के इतने ज़ुबैर शाह तैयार कर जाऊंगा, इतने ज़ुबैर शाह तैयार कर जाऊंगा, मैं दुनिया से चला भी जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे नजरियात का प्रचार करने वाले गली गली महल्ले महल्ले बैठे होंगे, वो या रसूल अल्लाह की सदा लगाएंगे तो ये बदबख्त तो सुबह भी मरेंगे शाम को भी। सुभान अल्लाह। फकीरों की अपनी दुनिया होती है, एक मरतबा मारते तो क्या मारते, कान तोड़ देते, बाजू तोड़ देते, लेकिन वो जिंदा रह के मरते थे, फिर जीते थे, फिर मरते थे। जब भी या रसूल अल्लाह की सदा लगती थी उन्हें मरोड़ पड़ते थे। दारसू मेरा मौजू नहीं, वक्त नहीं है। हुजूर ने फरमाया माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा और कमा का पूरे फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े हाफिज आसी ना हाफिज कि आम लोगों ने सफर खड़ा सी तो रब ने कहा रहमत फरमा के कि आप साबित थे क्यों खलते हो, या अल्लाह जाए थी लबी में खल गया। रब फरमासी आप सब दुनियादार हैं, या अल्लाह किधर जाऊँ? फरमाया वाइन सरदारों को वाइन। सरदार कौन है? फरमाया एक का नाम जिब्रील, दूसरे का नाम मीकाईल, तीसरे का नाम इसराफील, चौथे का नाम इजराइल। हुण मैनू ईमान नाल दसो है जिन्हां बच्चों के सिरां ते इन्हां सब ज़दगान पगड़ियां सजाइयां ते ईदगाह वाले शहजादा साहब को सजवाइयां ते हार भी पाए ते फलां 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 जो कुछ इन्हीं नौकरी है ना कीती। अज ये पगन तक सानू इतना रश आ रहा ते जिस दैड़े नूरानी ताज सिरे ते होसन ते जिब्रील ने नाल खलते होसन हाफिज़ कुरान, सोचो ने माँ बाप ने फखर ना सुभान अल्लाह। अभी सरकार ने फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरान, ओ बंदा जड़ा कुरान पढ़ना वयतताओ ज़बान में लुकनत है, था हाफिज़ नहीं होना। इसमें अभी मजाक एक तो होता है ना हम फलड़ी तरीके से फ्लुएंसी से लोग पढ़ते हैं, किस तरह मसलन एक हाफिज़ कुरान पढ़ के कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु अयनैनि व लिसाना व शफ़तैनि व हदैनाहु नजदैन फलक़द हमल अक़बत व मा अदराक
وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار صدى قرآن سن کے آپ کو سکون آیا؟ میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، کسیاں شیار ہوں، گندہ مندہ بد اعمال ہوں، کم کردار والا ہوں. 1450 سال بعد اپنے استاد سے پڑھ کے میں قرآن پڑھوں آپ کو اتنے مزہ آتا ہے یار. اس کربلا کے قاری کی زبان اس کربلا کے قاری کی زبان بھی کتنی رہائی ہو زیبائی ہو یار. جس نے کسی دنیا دار سے نہیں پڑھا، نبیوں کے سردار کی گود میں بیٹھا اور جو نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہا ہوگا. اسی وجہ سے ہم کہا کرتے ہیں سلطان کربلا تو ہمارا سلام گو. جو مانتے ہیں اہل بیت کو وہ بولے، باقی نال ساڑی لگ دی نہیں. سلطان کربلا تو ہمارا سلام گو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام گو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام گو. ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے. امت ناخدا کو ہمارا سلام ہو. ختم. قرآن پڑھتا ہے زبان اٹکتی ہے. حافظ صاحب فلن سے جس طرح میں نے پڑھا اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو یا رسول اللہ اس سے کیا ملے گا؟ لوگ تو مذاق بنانے تھتے ہیں کتنے پڑھا کے سائڈ مارا ہوئے. حضور نے فرمایا وہ تیرے لیے تھتا ہے، مجھ سے پوچھ میرے حافظ کا مقام. حضور نے فرمایا عام حافظ کو اللہ 1 ثواب دے گا، میرے تھتے کو اللہ 2 ثواب دے گا. یارو آج کا حافظ پڑھے تو یہ مقام ہے، تو جو کلمے کے وارث جنہوں نے قرآن بچایا جانے دے کر ان کا مقام کیا ہوگا؟ بس اسی پہ بات ختم. میرے ساتھ مل کے کہہ لیں کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوے. حضور تشریف لے آئے. اب ان کے وقت انتہائی قیمتی ہوتے ہیں. جنہوں نے صبح بیٹھ کے دین پڑھانا ہوتا ہے اور رات جگہ تک بیٹھے رہے تو یقیناً مشکلات ہوتی ہیں. آخر انسان ہے. بس بات ختم. حضرات گرامی کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوے. ذرا سارے ایک دوسرے کو دیکھے کون ہے کہ جو سلامی کے لیے تیار نہیں ہے. کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوے. کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوے. جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوے. کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوے. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بریک چشم رحمت سے تیرا بھی مار بہتر دیاری حسبا یوم ملا ارض الحرم. بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم. من وجبه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم. أقباضنا مجروحة من سيف هجر المصطفى. طوبى لآل بلدة فيها النبي المحتشم. يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابد محبوس أيدي الظالم في الموقف والمزدهم. يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنب أدرك لنا يوم الحزن فضل وجود والكرم. یہ عنایت یہ نوازش ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے. میری آنکھ ماوے جمال ہے میرے سامنے رخ یار ہے. تیری ایک چاش میرا رحمت
ہزاروں تیری نسخوں سے نگاہ یار